Assalamu alaikum everyone, welcome back again to my channel. I hope you all are doing really well. یہ ہو رہا ہے تقریباً 11 بجے کا ٹائم اور جو میری بیٹی ہے اس کو میں نے نرسری میں ڈالا ہوا ہے. آفٹرنون نرسری یہ جاتی ہے تو یہاں پر میں اس کے لیے ہیئر سٹائل بنا رہی تھی. اور جب بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں نے سارے کام کیے ہوتے ہیں تو پھر میں اس کو پیارا سا ہیئر سٹائل بنا کے دیتی ہوں تو یہ بہت خوش ہوتی ہے اور آرام سے بیٹھ بھی جاتی ہے. تو بس ساتھ ساتھ میں نے آج کے دن جو کام کیے ہیں روٹین میں تو وہ سارے میں نے اس ویڈیو میں شیئر کیے ہیں. اور ساتھ میں آپ کو میرے ویڈیو ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ولاگ کس بارے میں ہے. میں ویسے کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ اس کے اوپر ولاگ بناؤ نہ بناؤ، سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی لائف میں کچھ ایسا اپ اینڈ ڈاؤن کچھ ہو جاتا ہے یا کچھ ایسی واقعات یا ایسا کچھ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں آپ بات نہیں کرنا چاہتے، یا اگر آپ اس کے بارے میں بات کرنا بھی چاہتے ہو تو وہ سارا کچھ جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ دوبارہ سے یاد آ جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی اس چیز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. خیر میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں اس کے بارے میں ولاگ میں ضرور شیئر کروں گی. اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گی جس سے کہ اگر مثلاً آپ بیمار ہے یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا کسی بھی قسم کی بیماری ہے جو کہ آپ کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، یا پھر ایسی بیماری ہے جس کی کوئی لاسٹ سٹیج چل رہی ہے، یا پھر نظر بد کا کوئی شکار ہے، تو اس عمل کے کرنے سے اس بندے کو شفا ملے گی اگر آپ روزانہ یہ عمل کریں گے. بیسکلی عمل نہیں ہے، اس کو سننا ہے آپ نے اور ساتھ ساتھ آپ نے ریڈ کرنا ہے روزانہ. دن کے کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی. تو دراصل میں ایک ایسی چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ویسے تو قرآن پورا ہی اس میں شفا ہے اگر اس کو پڑھا جائے، لیکن یہ جو عمل ہے میں کچھ مہینوں سے کر رہی ہوں کیونکہ میں خود ایک بیماری کا شکار تھی تو الحمدللہ مجھے کافی جلدی اس سے شفا ملی ہے اس کی برکت سے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ ایسا آپ کے ساتھ شیئر کروں جس سے مجھے خود فائدہ ملا ہو تو آگے آپ کو بھی فائدہ ملے. تو یہاں پر میں اسکول سے واپس آ گئی ہوں. میں نے اپنی بیٹی کو ڈراپ کر لیا ہے اور یہاں پر میں واپس آتے ہی سب سے پہلے تو میں نے یہ کام کرنا تھا کہ میرے سمر کے جتنے بھی ڈریسز ہے، UK میں اب ویدر چینج ہو رہا ہے تو ان کو میں رکھ لوں گی. اور اس میں سے کچھ ڈریسز بالکل نیو ہے جو کہ میں نے وارڈروب سے نکالے ہیں، میں نے پہنے بھی نہیں تھے کیونکہ ان کے میرے پاس دوپٹے نہیں تھے. تو یہ اس بار بس رہ گئے، انشاءاللہ نیکسٹ سمر اگر زندگی رہی تو ان کو پہن لوں گی. اور ان کو میں ساتھ ساتھ رکھ رہی تھی تاکہ یہ کام میرا پینڈنگ تھا تو یہ آج ہو جائے گا. اصل میں ویکینڈ آتا ہے تو میں کام نہیں کر سکتی کیونکہ پھر دونوں بچیاں ہوتی ہیں اور ان کو مجھے دیکھنا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے اتنا میں ادھر ادھر ہو نہیں سکتی. تو اب وہ اسکول چلی جاتی ہے تو پھر آئرہ کو میں اپنے ساتھ ہی رکھتی ہوں، تو اس کو ٹوائز وغیرہ دے دیتی ہوں، وہ اس کے ساتھ کھیلتی ہے اور یہاں پر میں سارے جتنے بھی اپنے کام ہیں وہ ساتھ ساتھ میں کرتی ہوں اور اس کو بھی دیکھتی ہوں. اور یہ جو ڈریسز ہیں یہ میں نے 2 پیس لیے تھے اور اب مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ 1 پیس 2 پیس ڈریسز تو لینے ہی نہیں چاہیے. یہاں پر اتنا پرابلم ہو جاتا ہے ان کے ساتھ پیئر کرنا، دوپٹہ اور پھر ٹراؤزرز اکثر ملتے بھی نہیں ہیں اس طرح کے کلرز، تو کافی ایشو ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم کے لیے انشاءاللہ میں صرف 3 پیس ڈریسز ہی لوں گی. تو واپس آتے ہیں ویڈیو ٹائٹل کی طرف اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرتی ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا. کچھ مہینے پہلے رمضان کے مہینے میں مجھے ہوئی تھی بیلز پالزی، جس کو فیشل پالزی بھی کہتے ہیں اور اس کو فیشل پیرالائز بھی بولتے ہیں. یہ مجھے ہوئی تھی آل آف اے سڈن. اور اگر ایون مجھے ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ آپ کی ایج اتنی کم ہے، ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن ٹو یو. اور میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کیوں ہوا تھا کیونکہ میں ہیلدی لائف سٹائل گزار رہی تھی، ایسا کچھ کر بھی نہیں رہی تھی غلط یا کچھ کھا پی بھی نہیں رہی تھی غلط کہ جس کی وجہ سے مجھے وہ چیز ہو گئی تھی. فزیکلی بھی میں کچھ غلط نہیں کر رہی تھی اور آل آف اے سڈن مجھے وہ ہو گیا تھا. سب مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی چیز کا بہت زیادہ سٹریس لیا ہے اس وجہ سے مجھے ہوا ہے، جبکہ میں نے کسی بھی چیز کا سٹریس نہیں لیا تھا. آئی واز کمپلیٹلی فائن. رمضان کا مہینہ تھا، تیسرا روزہ تھا آئی تھنک، اینڈ اٹ ہیپنڈ آل آف اے سڈن.
پہلے میرے آئی کو اس نے افیکٹ کیا، مجھے صحیح سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا. آئی واز فیلنگ کہ جو میری آنکھ ہے یہ دور دور جا رہی ہے اور اس کے اندر کچھ ہے، میں بار بار اس کو رب کر رہی تھی. میرے کان میں بھی ایچنگ سٹارٹ ہو گئی تھی. اینڈ دین دا ویری نیکسٹ ڈے میرا جو ماؤتھ تھا وہ لپسنگ جو تھی وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی اور آئی کوڈنٹ ڈرنک پراپرلی. اور تب جا کر ہمیں پتہ چلا، آئی وینٹ ٹو دا ہاسپٹل اینڈ دے سیڈ دیٹ اٹ از بیلز پالزی، اور بس میری ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دی. تو وہ جو ٹائم تھا اٹ ہیز بن ویری، آئی وڈ سے کہ بہت ڈپریسنگ ٹائم تھا میری لائف کا، کیونکہ آپ کو مطلب آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس طرح کی بیماری، ویسے تو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جب اس طرح آل آف اے سڈن آپ کو ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ کیوں ہو جاتا ہے، یہ اسٹریس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، یہ انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، لائک اس کے مطلب کوئی اسپیسیفک ریزن ہے نہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، اٹس اے مسٹری، لیکن بس یہ ہو جاتا ہے. پھر مجھے ایک دن کسی نے کہا کہ اس طرح کی بیماریاں نظر بد سے بھی لگ جاتی ہیں اور نظر انسان کو لگتی ہے. خیر ان چیزوں پر میں اتنا بیلیو نہیں کرتی تھی، لیکن اب میں کرتی ہوں اور واقعی ہو سکتا ہے انسان کو نظر لگ جاتی ہے، اچھی نظر بھی لگتی ہے، بری نظر بھی لگتی ہے. خیر وہ جو ٹائم تھا وہ میرے لیے بہت ڈپریسنگ ٹائم تھا، میرے لیے بھی، میرے ہسبینڈ کے لیے بھی، کیونکہ ظاہر ہے گھر میں اس طرح کی بیماری آتی ہے انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے. اور میں کہتی ہوں وہ بہت تکلیف دہ ٹائم تھا الحمدللہ، اور میں یہ بھی سوچتی تھی کہ اس سے بھی برا ہو سکتا تھا، بٹ الحمدللہ اللہ نے میری جان بچا دی. خیر اینی ویز یہاں پر میں آپ اللہ کا کرنا دیکھے کہ میں انسٹاگرام اسکرول کر رہی تھی انہی دنوں، تو ایک بلاگر نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر رقیہ لگایا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ اس کو آپ نے دن کے کسی بھی ٹائم ضرور سننا ہے، یہ نظر بد سے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کسی بھی قسم کی بیماریوں سے پروٹیکٹ کرتا ہے. اور میں اس ٹائم بیمار بھی تھی اور اس طرح کی چیزیں میں کافی زیادہ ڈھونڈ بھی رہی تھی، سن بھی رہی تھی، تو وہ ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے آیا اور بس پھر وہ نا اس ٹائم سے میں نے سننا شروع کیا. تو آپ یقین کریں 2 مہینوں کے اندر اندر میں ریکور ہوئی، جبکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 6 منتھس میں میں ریکور ہو جاؤں گی. تو الحمدللہ میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، اور اس وجہ سے میں یہ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ اگر کوئی اس طرح کی بیماری یا کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ اس کو ضرور سنیں. میں یہاں پر شیئر کر دوں گی کہ میں کون سے والا سنتی ہوں، اور اس کے نیچے میں کامنٹس بھی ریڈ کرتی ہوں، بہت اچھے اچھے کامنٹس لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور اس کی برکت سے میں اس کو روز سنتی ہوں اور اس کی برکت سے گھر میں بہت سکون آتا ہے، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی مجھے. اس کے علاوہ اگر کچھ برا ہو بھی جاتا ہے تو اس کی برکت سے مطلب اتنا نقصان نہیں پہنچتا. تو بس اس لیے میں اس کو شیئر کرنا چاہتی تھی تاکہ آپ لوگ بھی اس کو سنیں. روز میں اس کو سنتی ہوں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ صبح ہی میں اپنے دن کا آغاز اسی سے کروں، تو پھر میں سنتی ہوں اس کو. اور بس یہاں پر ساتھ میں اپنی روٹین بھی ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. میں نے کٹلیٹس بنائے ہیں، ساتھ میں بوائلڈ رائس بنائے ہیں، اور ساتھ میں مکس دال بنائی ہے. اور مجھے دال چاول بہت پسند ہے، بہت شوق سے میں کھاتی ہوں، اور بہت کم بھی بناتی ہوں کیونکہ صرف میں ہی کھاتی ہوں، تو پھر اس وجہ سے. اور بس یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ کہ اس ولاگ سے آپ لوگ کو فائدہ پہنچے، اور بس اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک کر لیا کرے، کامنٹ بھی کر لیا کرے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دے. تو چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے بائے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.